السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا آپ کے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت، تندرستی اور ایمان کے استقامت عطا فرمائے. آج کا ٹاپک 6 ستمبر کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ مواد جمع کر رہی تھی تو میری ملاقات ایک 12 سال کے بچے سے ہوئی. وہ پاکستان کے حالات کو دیکھ کے بہت پریشان تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق وطن عزیز کے صوبہ سندھ سے ہے. میں جب پیدا ہوا جب سے میں نے ملک کے حالات برے دیکھے. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے دل میں اپنے ملک کی محبت کا جذبہ پیدا ہونے لگا. دھیرے دھیرے یہ جذبہ جنون بن گیا اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ملک و ملت کی سلامتی اور بقا کے لیے اگر مجھے نذرانہ جان دینا پڑا تو خدا کی قسم میں اپنے ملک کی سربلندی کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گا. مگر افسوس میں 12 سال کا ایک عام سا لڑکا اپنے وطن سے اتنی محبت کر سکتا ہوں تو کیا یہ حکمران، سرکاری عہدیدار کیا یہ محبت نہیں کر سکتے اپنے وطن سے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے وطن عزیز کی عزت، آبرو، سلامتی، ترقی کی فکر لاحق ہے کہ نہیں؟ یہاں کرنے کو بہت سے پہلو پر اظہار خیال کر سکتا ہوں، مگر کیا فائدہ؟ کیا کوئی حکمران یا سرکاری ادارہ اس حقیقت کو سمجھ سکے گا کہ ملک تو ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت، اس کی سلامتی، اس کی سربلندی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اکیلے ایک انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اس معصوم سے بچے نے بہت ہی معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ میرا سوال ان حکمرانوں سے ہے، ان سیاستدانوں سے ہے. کیا کبھی کسی اپنے کو وطن پر نثار کیا ہے؟ کیا کسی اپنے کو شہادت کا جام پلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے منو مٹی دفن کیا ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ بھارت جیسے ترقی یافتہ ملک، جس کی اکانومی، جس کی سپورٹس، جس کی ڈیموکریسی، جس کی ایجوکیشن ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے، مگر اس کی بھی افواج، ہماری افواج کے سامنے گھٹنے ٹکنے پہ مجبور ہے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے اور ہمارے سپاہیوں سے ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرے. ناممکن سی بات ہے جب بیرونی دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہو کر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمیں پاک فوج کی سلامتی اور بقا کو محفوظ اور مستحکم کرنے کے لیے شمشیروں کی ضرورت ہے. یہ وقت ملک اور پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں. ملک در پہ در مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پاک فوج دنیا کی کسی بھی فوج سے کم نہیں. لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. پاک فوج کا نام سن کر ملک کی دفاع اور سرحدوں کی حفاظت میں پاک فوج کا بہت اہم کردار ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا سلسلہ کسی نہ کسی انداز سے جاری رہتا ہے، مگر وہ بھی افواج پاکستان کی عمدہ کارکردگی کو تسلیم کر چکا ہے. تو پھر یہ 100 روپے، یہ 100 ڈالر میں بکنے والے لوگ، ان کی کیا مجال؟ وہ بچہ انتہائی معصومیت سے مجھ سے بار بار سوال کیے چلا جا رہا تھا. وطن کی سلامتی، وطن کی سالمیت کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا وہ ایک پاگل پن کا جنون رکھتا تھا. وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ ان کی کیا مجال جو ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان پہنچا سکے. وطن کی عزت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ہمت کرنی ہوگی. دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملانے کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا. پاکستان کی محبت کو لازوال محبت میں تبدیل کرنا ہوگا. میرا ایمان ہے کہ جب مقصد صرف حق، سچ، ہمت اور بہادری کے پرچم کی سربلندی کا ہو تو خدا محمد بن قاسم اور خالد بن ولید کی صورت میں مدد بھیجتا ہے. زندہ قومیں اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ان کی قربانیوں کو کسی بھی صورت نہیں بھلاتی. بقول شاعر کہ یہ دیا جلتا رہے گا صدا، یہ دیا جلتا رہے گا صدا، جو روشن ہوا شہیدوں کے لہو سے. ایک جان کی کیا بات ہے، 1000 نچھاور کرنا چاہتا ہوں. وہ بچہ بڑی معصومیت کے ساتھ اپنی
मासूम सी ज़ुबान में मुझसे बोल रहा था कि ये एक जान क्या बात है, मैं 1000 निछावर करना चाहता हूँ, दुश्मनों को मसल के खाक बना देंगे, हम इनकी मट्टी को कफन पहना देंगे, हम इनको मट्टी का कफन पहना देंगे। 6 सितंबर की रात थी, मेरे खाके वतन पर किसी ने अपना नापाक कदम रख दिया था। ये खाके वतन है जान हमारी, और जान तो सबको प्यारी है। वक्त असर, डूबता सूरज, वतन के बहादुर सिपाही, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, गूंजती हवाएं, नारे तकबीर की सदाएं, कुफर उरूज पे था। मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा देना था। मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान का नामो निशान तक मिटा देने का ख्वाब था, मगर पाकिस्तानी अफवाज के शमशीरों की बहादुरी और जुर्रत से शायद दुश्मन वाकिफ़ न था। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज ने टैंकों और उनकी तोपों का चंद ही मिनटों में मिलिया मेट कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद साबित हुए। वो बच्चा 6 सितंबर के बारे में इस कदर जानता था कि उसने मुझसे कहा, और उसकी आवाज़ में इस कदर जोश और वलवला था कि उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए, कि वो मुझसे कहता है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मकबूल हुसैन को गिरफ़्तार करके कैद में डाला था और उससे बार बार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो, मगर उसने अपनी ज़ुबान कटवाना बेहतर समझा बानिस्बत ये कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलता। अगर मेरी ज़ुबान काट दी जाए तब भी मैं अपनी ज़ुबान के बहते हुए लहू से दीवारे ज़िंदान पर एक बार नहीं बार बार और बार बार नहीं 1000 बार लिखूँगा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। कितना प्यारा है वतन ये हमारा, कितना प्यारा है वतन ये हमारा, फूल कलियाँ रोशन चाँद सितारा। ज़रूरी नहीं वर्दी हो बदन पर, ज़रूरी नहीं वर्दी हो बदन पर, ले सकते हो तुम भी जुर्रत का सितारा, ले सकते हो तुम भी जुर्रत का सितारा। फिर ना उठ सके वतन पे कोई चिंगारी, फिर ना उठ सके वतन पे कोई चिंगारी, करो वार ऐसा, करो वार ऐसा कि झुक जाए ज़माना सारा। परचम हमारा हमें है दिलो जान से प्यारा, परचम हमारा हमें है दिलो जान से प्यारा, लहराए हर सू इसका चाँद सितारा। हर गम का सहारा हर दिल ने तुझे पुकारा, हर गम का सहारा हर दिल ने तुझे पुकारा। जगमगाता जगमगाता रोशन सारा का सारा, जगमगाता जगमगाता रोशन सारा का सारा। जिसकी गरज से काँप उठे ये ज़माना, ये वतन है तुम्हारा, ये वतन है हमारा। कितना हसी है मेरे वतन का ये नज़ारा, कितना हसी है मेरे वतन का ये नज़ारा। कलियाँ गुलशन फूल जब से बना है वतन ये हमारा, गुलशन फूल जब से बना है वतन ये हमारा।